بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ مسئلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے الہ اور معبود نہ ہونے کا قرآن مقدس ذکر فرما رہا تھا۔ جو نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ گالی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھئی ہم کون سی گالی دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ صاحب اختیار ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو ہم تو اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ تمہارے اندر اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اگر یہی طریقہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو الہ ہیں، تو آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اللہ نے انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آدم علیہ السلام کو الہ مانا جائے۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہ ہوئی، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو ماں باپ سے ان کی نسل چلائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کے ساتھ بغیر والد کے پیدا فرما دیا، جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر والد اور والدہ کے اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ یہ مسئلہ جواب دیا اور ساتھ ساتھ فرمایا الحق من ربک۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے ڈگوسلے یا اپنی طرف سے باتیں پیش کر رہے ہیں یہ ساری ان کی ذہنی اختراع ہے اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن آپ کے جواب اپنے نہیں ہیں، آپ پر ہم وحی کرتے ہیں۔ آپ جو جواب دے رہے ہیں یا جو عقیدہ آپ کا ہے وہ سارا سچ اور حق ہے، کیونکہ وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس میں شک نہ کریں، یعنی آپ کے ماننے والے کبھی اس تردد کا شکار نہ ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا نظریہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس لیے تم ٹھیک ہو کہ ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اور تمہارا نظریہ بالکل درست ہے۔ تو دیکھیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے یہاں مثال آدم کے ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ قرآن مقدس نے مختلف ادوار کا تذکرہ کیا ہے۔ مٹی کو جمع کیا گیا، پھر اس مٹی کو گوندا گیا، گوندنے کے بعد ملانے کے بعد پھر اس کو دھوپ لگا کر خوب سکھا کر وہ مٹی جب سلسالین کھٹکنے والی مٹی بن گئی، سخت مٹی بن گئی، اس کے بعد صحیح طور پر جب سوکھ چکی، اللہ نے فرمایا کن فیکون۔ اب ہے وہ مٹی، لیکن اللہ کا جب حکم آیا کون ہو جا آدم فیکون،
تو وہ مٹی جیتا جاگتا پیغمبر آدم علیہ السلام بن گئی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے جس طرح بنائے، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا۔ تو آدم علیہ السلام کی نہ والد ہے نہ والدہ ہے، اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ان کی مثال بھی اسی طرح ہے، چونکہ نسل آدم اللہ نے نطفے سے چلائی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد تو نہیں تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا کلمہ ہے عیسیٰ، جس طرح مٹی کو حکم دیا آدم میں تبدیل ہو جا، مٹی نے حکم مانا اور آدم علیہ السلام بن گئے، اسی طرح اللہ نے کلمہ کن فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام بن گئے اور اللہ نے انہیں بنا دیا۔ تو یہ تو رب کی قدرت ہے، اس سے کس طرح یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا اپنا کمال اور اختیار ہے؟ نہ آدم علیہ السلام کا اپنا اختیار تھا نہ اپنی قدرت تھی، ان کا وجود بھی ذاتی نہیں، رب کا عطا شدہ ہے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہوتا ہے، جس کا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا، اس کا وجود ذاتی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اس کا وجود تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اس کا وجود باقی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا وجود ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ اس کے اندر قرار نہیں ہے، استقرار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی نہیں، عطا شدہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بنانے والا جب چاہتا ہے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا نہ آدم علیہ السلام کا وجود ذاتی نہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ذاتی، لہٰذا جس طرح آدم ہمارا نبی، ہمارا بندہ، ہمیں پکارنے والا اور ہم کو ہی الہ سمجھنے والا، یہی پیغام اپنے ماننے والوں کو سکھانے والا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے بندے، اور خود اپنی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا۔ 16ویں پارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا اعلان، قال انی عبد اللہ۔ یہ تو ان کے بچپن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے اور نبی بنانا ہے، وجعلنی مبارکا، یہ تو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلتیں دی گئی ہیں، لہٰذا یہ بات تمہاری درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا الحق من ربک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وفد آیا ہے، آپ سے سوالات کر رہے ہیں، ان کے سوالات یا اپنے بنائی ہوئی ہیں یا اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی مکہ جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں، کبھی کدھر، یار کوئی ایسا سوال ہو تاکہ محمد سے کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جواب نہ دے سکیں، ہم لوگوں کو کہیں واہ یہ نبی ہے جسے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں آتا۔
فرمایا الحق من ربکا، ان کی باتیں اپنی ہیں اور تیری اپنی نہیں، تیرے رب کی طرف سے عطا شدہ ہے، لہذا هو الحق من ربکا، بات جو آپ کی ہے وہی حق ہے، فلا تکن من الممترین، آپ کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے، نہ آپ کے ماننے والوں کے خیال میں یہ بات آنی چاہیے کہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے صاحب اختیار و نانا، فرمایا الحق، ان کا بندہ ہونا، عاجز ہونا، اللہ کو الہ معبود سمجھنا، یہی حق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعتراض کیا تھا کہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو بات سمجھ میں آئی کہ ان کے پاس اختیار ہے۔ جواب کیا دیا کہ اگر یہی دلیل ہے تو پھر تو آدم علیہ السلام الہ ہونے چاہیے کہ ان کا والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسرا تسلی مسلمانوں کو یہ ہے کہ تم جس مذہب پر ہو وہی حق ہے، کیوں ذالک نتلوہ علیک، وہ باتیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور اتارتے ہیں، اور ہماری بات وہی ہوتی ہے جو سچی اور حق ہوتی ہے۔